شکر مولا دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول۔ دعا ہے یہ تجھ سے دل ایسا لگا دے، دعا ہے یہ تجھ سے دل ایسا لگا دے، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول۔ ہمیں عالموں اور بزرگوں کے آداب، ہمیں عالموں اور بزرگوں کے آداب سکھاتا ہے ہر دم سدا مدنی ماحول، سکھاتا ہے ہر دم سدا مدنی ماحول۔ تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، ہے اسلامی بھائی سبھی بھائی بھائی، ہے اسلامی بھائی سبھی بھائی بھائی، ہے بے حد محبت بھرا مدنی ماحول۔ جس دربار میں آج آیا تھا، محمد الیاس قادری اتاری صاحب سے ملاقات ہوئی۔ اب میرے پاس کوئی یہ لفظ نہیں ہے کہ میں کون ہوں، میں فخر سے یہ کہتا ہوں کہ میں نے حضرت الیاس قادری صاحب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلایا، میرے گھر کے لیے کھانا دیا، اور سب سے بڑی بات ہے کہ میرے باپ سے بہت پیار کرتے تھے، میرا باپ کا نام لے کر پکارا، اس سے بڑی مجھے سعادت کیا ملے گی۔ میں تو یہ کہوں گا کہ ماشاءاللہ جو ایک خواب کی ترتیب تھی میری وہ آج پوری ہوئی ہے ملاقات میں، کیونکہ یہ آج جو ملاقات ہوئی ہے میری، آپ یقین جانیے کہ میں نے خواب دیکھا تھا کہ میری ملاقات ہو رہی ہے۔ بابا جان نے ماشاءاللہ اپنے ہاتھوں سے جو کھانا ہمیں کھلایا ہے، سبحان اللہ، بہت اچھا لگا، بہت اچھا ایسا لگ رہا تھا کہ ہم لوگ ماشاءاللہ مدینہ میں پہنچے ہوئے ہیں۔ بہت اچھا لگا ماشاءاللہ، بہت روح پرور مناظر تھے اور بہت اچھا بیان فرماتے ہیں۔ مجھے تو یہ خواب لگ رہا ہے، یقین جانیے، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا اب تک کہ میں ان سے ملا ہوں، ان کے ہاتھوں سے میں نے نوالا کھایا ہے، اور میرا یہ خواب جو ہے کبھی ٹوٹے ہی نہیں۔ میں تو یہ چاہتا ہوں جس کو فیض حاصل کرنا ہے وہ فیضان مدینہ آئے گا۔ میرا تو یہی پیغام ہے تمام فنکاروں کے لیے۔ الحمدللہ، اللہ پاک کے فضل و کرم سے آج ہمیں اس ولی کامل کا نہ صرف دیدار بلکہ فیض قربت نصیب ہوئی، جن کے فیض سے لاکھوں امام سجے، لاکھوں نمازی بنے، جن کے ایک دیدار کے لیے لوگ لاکھوں کروڑوں لوگ ترستے ہیں، ان کا الحمدللہ آج ہمیں فیض نصیب ہوا۔ جب میں پہلی بار یہاں پر آیا تھا، اترا تھا، تو مجھے ایسے لگ رہا جیسے کوئی عید ہے، کوئی ایسا سما ہے خوشی کا، ایک چینج ہے۔ اب لگا نہیں کہ ہم کراچی میں رہتے ہیں، میں اسی جگہ پہ جا رہے ہیں۔ آج جو ملاقات ہوئی ہے یہ میں اپنے الفاظوں میں نہیں بیان کر سکتا، کیونکہ باپا جان نے جس پیار سے ہماری میزبانی کری تھی اور جس طرح ہم نے دیکھا باپا جان خود ہمیں کھانا سرو کر رہے تھے، تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے لیے اتنی بڑی بات ہو گئی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارے لیے زندگی میں یہ موقع، ملاقات کا اس طرح موقع آئے گا اور باپا جان ہمیں اپنے ہاتھوں سے کھلائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں آج ہمارا بہت اچھا نصیب تھا۔ میں کافی ٹائم یہاں آتا تھا نا، تو بڑا میرا دل تھا کہ میں حضرت صاحب سے ملاقات کروں، ان کا دیدار کروں، تو ہو نہیں پاتا تھا، خالی دور سے دیکھتا تھا اور چلے جاتا تھا۔ تو آج وہ میرا خواب پورا ہوا ہے جب میں یہاں آیا ہوں، تو میں مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ ہو کیا رہا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے باپا جی بیٹھے ہیں اور آ رہے ہیں، پھر میں گلے لگ رہا ہوں ان سے، پھر ایک دم رو پڑا، پتہ نہیں میں ایسا جیسے کبھی ملا ہی نہیں، پھر لگ گیا گلے کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اندر سے کوٹ کوٹ کے بعد ہونے لگ گیا بس۔ تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی
خدا مدنی ماحول نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. اس کے علاوہ سابقہ گلوکار جنید شیخ مدنی ماحول میں کیسے آئے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. دوسرے ورلڈ ٹور کی تیاری چل رہی تھی، وہی زندگی چل رہی تھی. ایک حب جاہ کی آرزو تھی، آرزویں دل میں، خواہشات تھیں بہت ساری. بہت سارا پیسہ کمانا تھا، بہت ساری شہرت کمانی تھی. بہت کم وقت میں بہت کچھ دیکھ لیا تھا. اس کے بعد بس ایک رات سو رہا تھا، خواب میں الحمدللہ باپا تشریف لائے. مرشد دیدار میں باہو سانو لکھ کروڑاں حجاں میں نے ایسا سوچا نہیں تھا کہ بابا کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے یہ سب کچھ بتا رہا ہوں گا. اور کسی اونچی جگہ پر آپ کھڑے تھے اور مجھے ایسا لگا کہ آپ مجھے بلا رہے تھے وہاں. اور میرے ساتھ میرے وہ کزن اور ایک ماموں جو ماحول میں الحمدللہ وہی میرے ساتھ تھے. اس کے بعد پھر الحمدللہ عشاء کے بعد مسجد میں درس میں بیٹھنے کی سعادت حاصل ہوتی تھی. الحمدللہ نمازوں کی پابندی کا ذہن بنا الحمدللہ. بس پھر کچھ ایسے سلسلے چلے. ایک رات خواب میں پھر اپنی موت دیکھ لی. میں پہلے کسی اور دنیا میں جی رہا تھا اس وقت. زندگی نام رکھ دیا کس نے، زندگی نام رکھ دیا کس نے، موت کا انتظار ہے دنیا. مجھے احساس نہیں تھا کہ میں کیوں آیا ہوں اس دنیا میں کیا کر رہا ہوں. لیکن کچھ مسنگ تھا، کچھ تھا نہیں. سب کچھ ہونے کے باوجود، آس پاس بہت سارے لوگ ہونے کے باوجود، پیسہ بھی آ رہا تھا، دنیا بھی گھوم رہا تھا، لوگ بھی بہت پیار سینس میں کہتے ہیں وہ کرتے تھے. لیکن کچھ تھا جو پھر میں نے سوچنا شروع کیا کہ کچھ ہے جو زندگی میں نہیں ہے. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ایک بے چینی ہے. پھر جب الحمدللہ نمازوں کی پابندی کا ذہن بنا، درس میں شرکت کی سعادت حاصل ہوتی رہی، پھر میں یہ سوچتا تھا اگر میں دوبارہ چلا جاؤں گا تو کیسے پھر درس میں بیٹھ سکوں گا یا اس طرح. لیکن الحمدللہ وہ درس کنٹینیو رہا. پھر کچھ اسلامی بھائیوں کی انفرادی کوششیں بھی رہیں الحمدللہ، جس کے نتیجے میں ایک دن جب پھر میں نے اپنی موت دیکھی، اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میں کیا کر رہا ہوں. اس وقت میں اتنا بے بس ہو گیا تھا. میں سوچ رہا تھا ابھی تو میں البم پلان کر رہا تھا، ابھی تو مجھے اتنی آگے جانا تھا، مجھے اتنی شہرت حاصل کرنی تھی، اتنی مجھے دولت حاصل کرنی تھی. یہ کیا ہو گیا؟ مطلب میرے سامنے میرے جسم کو غسل دیا جا رہا تھا. عبرت کی جا ہے تماشا، اور میں بیٹھا وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا. اس وقت میں بہت بے بس ہو گیا تھا. اس وقت میں یہ سوچ رہا تھا دنیا میں جب میں تھا تو میرے پاس کتنے سارے آپشنز کھلے ہوئے تھے، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، ابھی مجھے یہ بھی کرنا ہے، ابھی مجھے یہ بھی کرنا ہے. لیکن اس وقت جب میں مر گیا، اب میرے پاس سب کچھ ختم ہو گیا. اب مجھے سبحان اللہ بولنے کی بھی مہلت نہیں. اتنا سبھی ثواب اب میں وہاں کیا کروں. پھر الحمدللہ ایک چیز مجھے وہاں پہ سہارا نظر آیا. الحمدللہ ایک نعت میں سنا کرتا تھا. مجھے ایسا لگا کہ وہی نعت آ کر مجھے وہاں پر میری رہنمائی کر رہی. اور الحمدللہ پھر جب صبح اٹھا تو دل کی دنیا بدل گئی تھی. ایسا لگا تھا کہ کچھ پتہ نہیں کیا ہو گیا، میں کیا کر رہا ہوں. مجھے ایسا لگا جیسے مجھے ایک نئی زندگی دے کر بھیج دیا گیا ہو کہ اب ایک اور چانس مل گیا مجھے دنیا میں کہ اب میں کیا کرتا ہوں. بس وہ دن تھا. اس کے بعد میں نے الحمدللہ توبہ کی، اور میں نے اس دن یہ ارادہ کیا کہ انشاءاللہ عز و جل آج کے بعد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی کام نہیں کروں گا. الحمدللہ آج ماحول کی یہ برکت ہے، مطلب باپا کی تعلیمات لے کر وہ کتابیں الحمدللہ پڑھ کر الحمدللہ آج بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے میں بہت دور تھا، آج میں ان سے اپنے آپ کو بہت قریب محسوس کرتا ہوں.
کل ہزاروں لوگوں کے بیچ میں بھی میں بے چین تھا. آج الحمدللہ اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ میں مکمل اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں. اب بس آپ سب لوگ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے استقامت عطا فرمائے, باپا کی غلامی میں ہماری زندگی گزر جائے. اللہ اللہ کریے تے تانگل بن دیئے, کامل مرشد پھڑیے تے تانگل بن دیئے. اللہ اللہ کریے تے تانگل بن دیئے, کامل مرشد پھڑیے تے تانگل بن دیئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.